ایک مجھے کسی نے میسج بھیجا اور یہ اس حدیث کی تشریح ہے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس حدیث کی تشریح ہے. یہ میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا، میں آپ کو اصل حدیث ہی پڑھ کے سناؤں گا. یہ مجھے کسی نے بھیجا. اس میں ان کا سوال تو غلط تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ انہوں نے کم سے کم سوچنا تو شروع کیا. ایک خاتون نے مجھے میسج بھیجا. انہوں نے کہا کہ حارث بھائی، اس میں اگر اللہ میاں نے اس کو معاف کر دیا تو رسول اللہ نے، یا معاف کر دینا تھا تو رسول اللہ نے اس کو سنگساری کی سزا کیوں دی؟ کوشچن ہے، لاجیکل بھی بنتا ہے، لیکن یہ گول مٹول گھمایا جا سکتا ہے. اس لیے میں اس کے اوپر میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں ان کی انسانیت کو اپروچ کروں، تو میں سمجھا تھا کہ میں یہ ویڈیو اس کے اوپر بنا چکا ہوں، لیکن میں نے ویڈیو نہیں تھی بنائی، انگریزی میں بنائی تھی، اردو میں نہیں بنائی تھی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اردو میں ایک ویڈیو بنا کے اس کو تفصیل سے بتا دوں. تو اصل میں سنگساری کے جو واقعات ہیں یہ بڑے بربریت کے واقعات ہیں. جب بھی طالبان کی ویڈیوز آتی ہیں، ابھی آج کل وہ آئی ہیں، وہ مینیکنز کو کاٹ رہے ہیں گلے، جو پتلے نہیں ہوتے وہ کپڑوں کی دکانوں میں، ان کی گردنیں اتار رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ان کو دیکھ کے ہمارے جو بڑے بڑے حسین و جمیل طالبان ہیں ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے مینیکنز کی گردنیں اتارنی شروع کر دی. انہوں نے ایسے بے وقوف لوگ ہیں. تو اینی وے، تو وہاں سے جب کوئی طالبان کے پاس کوئی بڑی خطرناک ویڈیو آتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنا ظلم ہے، اسلام تو ایسا نہیں ہے. بہت لوگ ہمیں یہی باتیں کرتے ہیں، اسلام میں تو ایسی باتیں ہیں ہی نہیں، یہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ ذرا امیجن کریں 1400 سال پہلے، ٹائم مشین 1400 سال پہلے جا رہے ہیں ان بدوں سے. یہ بدو جو ہیں 7ویں صدی کے، ان کے پاس ایک گندی عجیب قسم کی بوئیں آ رہی، کیونکہ ہفتہ ہفتہ ہو جاتے تھے، نہا نہیں پاتے تھے بےچارے. پانی کی قلت تھی، اس میں کوئی ان کی وہ نہیں ہے. آپ ان کے پاس سے گزریں گے نا، آپ ان کو کھڑے نہیں ہو پائیں گے. آپ یہ کہانی اس لیے آپ کو کرائی گئی ہے، رسول اللہ کے پسینے سے خوشبوئیں آتی تھیں. پسینہ پھر آنا ہی ضرور ہے، اگر پسینے سے بھی خوشبوئیں آتی تھیں ایسی چھوڑیں گے بے وقوف بنانے کے لیے. تو اس زمانے میں کتنا ظلم ہوتا تھا، کتنی بربریت تھی. تو یہ جو حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا، تو وہ حدیث جو ہے وہ یہ والی حدیث ہے جس پہ میں نے کہا کہ چلو اس کو ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کر لیں. وہ یہ حدیث یہ والی ہے، جامعہ ترمذی کی 1435ویں حدیث ہے یہ. تو اس میں ایک عورت ہوتی ہے جوہینا، جو آ کے حضرت محمد کو آ کے کہتی ہے کہ میں نے زناکاری کی اور اب میں حاملہ ہو گئی ہوں، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اس کو یہ اس کی مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹیلڈ حدیث بھی ہوگی کہیں پہ، یہ مجھے میرے ہاتھ ترمذی کی لگی کیونکہ مجھے یہی یاد آ گئی کیونکہ میں نے سیو کی بھی تھی. تو یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر حضرت محمد نے کہا کہ بھائی اپنے ایک صحابی کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، جب یہ بچہ دے دے تو پھر میرے پاس آنا. تو اس نے پھر بچہ پیدا کر دیا. پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئی اور پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ جو ہیں اسی کے کپڑوں سے اس کے ہاتھ باندھ دو اور پھر اس کو سنگساری سے مار دو. تو پھر انہوں نے اس کو سنگساری سے مار دیا. اور پھر بعد میں رسول اللہ نے اس عورت کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو عمر خطاب نے کہا کہ رسول اللہ، آپ نے اس ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھا دی، آپ نے پہلے اس کو سنگساری کی موت دی. عمر خطاب کا اتنا دماغ نہیں تھا، لیکن عمر نے بھی کہا یار یہ پہلے آپ اس کو مار رہے ہیں، پھر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنا اس عورت نے افسوس کیا ہے، یعنی اپنے گناہ کا افسوس کیا ہے، تو اگر 70 if distributed among 70 of the people of المدینہ، اگر یعنی اس عورت کا جو افسوس ہے، غم ہے، اگر یہ 70 لوگوں کے، مدینہ کے 70 لوگوں میں بھی بانٹ دیا جاتا نا تو پھر بھی کافی ہونا تھا، یعنی ان کو اللہ نے بخش دینا تھا. تو have you ever seen something more virtuous than her sacrificing herself for the sake of Allah؟ تو اس کی ڈیٹیل میں حدیث یہ ہے، وہ مجھے ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن اس کی ڈیٹیل میں حدیث یہ ہے کہ وہ عورت آئی، رسول اللہ نے کہا پہلے تم اپنا بچہ پیدا کر لو پھر آنا. پھر وہ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ آئی. رسول اللہ نے کہا بچے کا کوئی قصور نہیں، بچہ بھی چھوٹا ہے، بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر آنا. 2 سال کا بچہ ہو گیا، پھر وہ آئی کہ مجھے رات کو رسول اللہ نیند نہیں آتی، میں کیا کروں، میں اللہ کے پاس کیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو پھر رسول اللہ نے کہا اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو باہر لے جا کے رجم کی سزا دے دو. رسول اللہ رجم کی سزا دے دو، یعنی وہ جیسس کا بڑا مزے کا، وہ بھی خیر جھوٹی کہانی ہے، لیکن وہ کہانی ہے، وہ جیسس کی کہانی ہے کہ اسی طرح ایک عورت آئی، اس نے جیسس کو کہا کہ میں نے نا ڈنگ ڈونگ فرما لیا ہے، ڈنگ ڈونگ مبارک کر دیا ہے میں نے. تو یہودیوں کا بھی قانون یہی تھا کہ مارو سنگساری سے. تو پھر
سزا بھی ہوگی اس کو کہ سنساری سے ہی مارے گی. پھر جیسس نے وہیں پہ کہہ دیا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ پتھر مارے گا جس نے خود کوئی گناہ نہیں کیا. تو وہ پھر کسی نے پتھر نہیں اٹھایا کیونکہ ہر بندہ گنہگار ہوتا. تو رسول اللہ کچھ مار بھی چھوڑ بھی سکتے تھے, معاف بھی کر سکتے تھے, جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پہلے ایک حدیث دکھائی تھی کہ رسول اللہ خود اپنی دفعہ شریعت نافذ کرنے سے رہ جاتے تھے, یعنی جو اپنے مفاد میں ہوتا تھا, وسیع تر قوم کے امت کے وسیع تر مفاد نہیں بلکہ رسول اللہ کے اپنے سیاسی وسیع تر اس میں مفاد میں, تب سزائیں جو ہیں گول کر دیتے تھے. جیسے یہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی 1063, اس میں وہ ایک بندہ تھا, وہ رسول اللہ کو کہتا ہے کہ رسول اللہ آپ انصاف کیوں نہیں قائم کرتے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں انصاف کروں گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ غصے میں رسول اللہ نے فرمایا. تو عمر خطاب بدماش کھڑا ہوا تھا پاس, وہ کہتا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ابھی اس کی گردن نہ اتار دوں. تو رسول اللہ نے امت کے وسیع تر مفاد میں, اپنی عزت اور ساخت کے مفاد میں کہا کہ نہیں اس کو, کیونکہ گستاخ کی سزا سرطن سے جدا ہے, گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا, سرطن سے جدا. تو اس طرح رسول اللہ گستاخوں کی سزا گردنیں اڑاتے بھی رہے تھے. تو رسول اللہ نے کہا اس کو چھوڑ دو, کیونکہ اگر میں نے اس کی گردن اڑا دی تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو مارتا ہوں. تو رسول اللہ نے اپنی دفعہ شریعت جو ہے منسوخ کر دی, سزا جو ہے منسوخ کر دی. اس کا جواب پھر انہوں نے یہ بنا دیا کہ رسول اللہ کے اپنے حق میں ہے, وہ معاف کرنا ہے تو کر دیں, نہیں کرنا تو نہ کریں, یہ والا ان کے حق میں نہیں, یہ نہیں کر سکتے تھے معاف. تو بہرحال کیونکہ جھوٹ بولے ہوئے تھے, یہ کہانیاں رجم کی سزا. اچھا مزے کی بات ہے, بڑے مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ رجم کی سزا تو ہے ہی نہیں, بکری کھا گئی وہ والی آیت جو ہے رجم کی سزا والی. تو کئی لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بکری کو اللہ میاں نے بھیجا تھا کیونکہ اللہ میاں نے شاید وہ جو آیت تھی وہ منسوخ کرنی تھی. ٹھہرے ذرا وہ بھی آپ کو دکھا دوں. قرآن جو کہتا ہے نا, قرآن اللہ کا محفوظ ترین لفظ ہے. اس میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ وہ آیت جس میں رجم کی سزا اور ایڈلٹ کو دودھ پلانے والی جو آیت تھی 10 دفعہ, وہ ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی تھی میرے, اور وہ میرے تکیے کے نیچے پڑی ہوئی تھی. قرآن آپ لوگوں نے بڑے مزے سے آنکھوں پہ چڑھا کے رکھا, ادھر حضرت عائشہ نے تکیے کے نیچے تو نہ ہوا اسے. اچھا, when the messenger of Allah died, جب حضرت محمد فوت ہوئے تو ہم اس میں بزی تھے رسول اللہ کی تدفین وغیرہ کے چکر میں. تو اس وقت ایک ٹیم شیپ آئی اور وہ آ کے کھا گئی, اس صفحے کو کھا گئی. These verses were abrogated in recitation but not ruling. اس کا مطلب یہ انہوں نے ریسیٹیشن میں انہوں نے ایبروگیٹ ہو گئے. بندہ پوچھے قرآن کی حفاظت ایک بھیڑ سے نہیں ہو پائی, تو کئی لوگ اس کا یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ میاں نے بھیڑ بھیجی جان کے, تو اس کو تو رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی آنا فیصلہ. تو رسول اللہ کو ایسی سزائیں, اور یہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہاں بھی کیا ہوا, اس نے گندا کام کیا تو پتھراؤ تو اس کا ہونا بنتا ہے بھائی. تو میں اچھا یہ بھی آپ کو غلط ثابت, یہ بھی غلط ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ اسے معاف نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ مسلمانوں نے جھوٹ اتنے بولے میں پکڑے جاتے ہیں. ایک اور حدیث دکھاؤں پھر آپ کو, اگلی حدیث دیکھیں. پھر یہاں پر ابھی اگر آپ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اس لیے رجم کی سزا اس کے اوپر معاف نہیں کی کیونکہ یہ رسول اللہ کے حق میں نہیں ہے, رسول اللہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, تو چلیں پھر ایک اور آپ کو حدیث دکھاتے ہیں. یہ ہے جامعہ ترمذی کی ہی حدیث ہے 1428. اس میں ایک بندہ آتا ہے, وہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے میں نے جی زناکاری کیا ہے. تو وہ رسول اللہ منہ پھیر لیتے ہیں, وہ 4 دفعہ کہتا ہے کہ, تو 4 گواہیاں دینی ہوتی ہیں, تو 4 دفعہ کہتا ہے کہ میں نے زناکاری کی ہے. تو جب اس نے 4تھی دفعہ کہا تو رسول اللہ نے کہا اس کو سنسار کر کے مار دو, پتھروں سے مار کے مار دو اسے. تو پھر وہ الحرا میں لے کے گیا اور اس کو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. جب اس کو پتھر شتر لگے ہیں تو وہ پاگل ہو گیا, وہ پھر بھاگنے لگ گیا. وہ بھاگا, ایک بندہ وہاں پہ پاس کھڑا ہوا تھا, اونٹ والا, اس کے ہاتھ میں اونٹ کا وہ چھڑا تھا, تو اس نے اس کو اس چھڑے سے مار کے قتل کر دیا, مار دیا. تو پھر یہ کہانی جو ہے بعد میں رسول اللہ کو سنائی گئی, تو رسول اللہ نے کہا تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا اگر وہ بھاگ ہی رہا تھا. یہ ہر طریقے سے یہ وہی بات آ گئی, یہ ہپوکریسی والی بات ہے. رسول اللہ بیٹھے بٹھائے فیصلے بناتے رہتے تھے. ایک بات اگر آپ نے سزا دے, پہلے تو دیں ہی نہ سزا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس حق ہے, جیسے ادھر اب رسول اللہ سزا کو کینسل کیوں کر رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ کے پاس یہ پاور نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, تو اس کو پھر کینسل کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دینا تھا؟ تو اور اگر آپ دے دیا سزا تو پھر آپ اس کو بدل نہیں سکتے. کبھی ایسا ہوا کہ جج نے کسی قاتل کی سزا پھانسی کی دی ہو, تو وہ پھانسی کا وہ پھندا ٹوٹ گیا, اس نے دوڑ لگا دی, تو لوگ کہتے چلو جی بھاگ گیا چھوڑ دیں اسے. کبھی کسی جج نے کہا چلو اگر بھاگ گیا تو چھوڑ دو.
کبھی بھی کسی نے نہیں کہا. تو یہ رسول اللہ بیٹھے بٹھائے خود ہی اپنے قوانین جو ہیں بناتے رہتے تھے. اسی حوالے سے آپ کو ایک اور بھی دکھا دیتا ہوں پھر آیت کہ کس طرح رسول اللہ بیٹھے بٹھائے چیزیں بناتے تھے. ٹھہرو ذرا, یہ دیکھیں. رسول اللہ کو شک ہوا کہ ایک دفعہ ان کو شک ہوا کہ ان کی لونڈی کے ساتھ کسی نے سیکس کیا. پرسن واز چارجڈ ود فورنیکیشن ود دا سلیو گرل آف اللہ's میسنجر. حضرت محمد کی کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماریا قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن نام سے مینشن نہیں کیا گیا. تو بہرحال کچھ مفتی کہتے ہیں. تو یہ صحیح مسلم کی 2771ویں حدیث ہے. انس کہتا ہے کہ بھائی حضرت محمد کی بیوی لونڈی کے ساتھ, لونڈی مبارک کے ساتھ کسی کوئی ہاتھ کر گیا, کوئی سیکس کر گیا ان کے ساتھ, ڈنگ ڈونگ فرما گیا. تو حضرت اب کوئی عدالت نہیں لگی, کوئی فیصلہ, کوئی 4 گواہ وغیرہ, وہ کچھ نہیں ہوا. ابھی پچھلی حدیث میں کہا نا 4 گواہ ہوں گے تو پھر ہم کریں گے, نہیں کچھ نہیں ہوا ایسے. رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا, اپنے پرسنل باڈی گارڈ کو, اس کو کہا کہ علی اس کو ڈھونڈو اور اس کی گردن اڑا دو, گو اینڈ اسٹرائک ہز نیک. علی گیا اس کو ڈھونڈنے, حضرت علی گئے اس کو ڈھونڈنے, اور وہ صاحب جو تھے وہ حمام میں آرام فرما رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا باہر آؤ, تو نے یہ کیا, میں تجھے قتل کرنے آیا. تو اس نے فوراً اپنی دھوتی کھول دی اور اس نے کہا دیکھیں جی, he found that his sexual organ had been cut. اس نے اپنی دھوتی کھول دی, اس نے کہا میری تو نونو ہی نہیں ہے, میں کیسے حضرت محمد کی لونڈی مبارک کے ساتھ سیکس مبارک فرما سکتا ہوں. تو پھر حضرت علی نے اسے نہیں مارا. تو یہ حضرت محمد نے ایسے ہی کہہ دیا, الزام کیا, خود ہی جج جوری ایکسیکیوشنر بھی بن گئے. ایکسیکیوشنر خود نہیں تھے, وہ علی کو بنا دیا, لیکن جج اور جوری خود ہی بن گئے. کوئی کدھر کا ٹرائل. تو یہ اسلام میں اس طرح کی بربریت کے واقعات. اور یہ جو لونڈی تھی یار, وہ کسی کو حدیث ملا, وہ بھی مجھے ڈھونڈ لینی چاہیے تھی. وہ مجھے اس لونڈی کو مزے کی بات یہ, کوڑے لگ چکے ہوئے تھے پہلے اس لونڈی کو, جس کے اوپر شک تھا کہ اس نے سیکس مبارک فرمایا کسی کے ساتھ, زناکاری کی ہے. اس لونڈی کو پہلے رسول اللہ نے کوڑے لگوائے, علی نہیں مارے. وہ حاملہ تھی, تو اس کو پھر جب ہوا کہ بھائی یہ مرنا چاہے, تو حضرت علی نے اس کو نہیں مارا جان سے. بات ماریا قبطیہ کی ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. تو اس کو کوڑے لگ گئے, اور جس بندے کے ساتھ الزام لگا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ سیکس کیا, اس کی نیچے سے نونو ہی نہیں ہے, اس کی نونو ہی کٹی ہوئی ہے. تو حضرت محمد نے جھوٹا الزام لگایا. بندہ پوچھے کہ جو عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ اسلام میں ہی اس کی کیا ہے بھائی, کیا اس کی سزا؟ ٹھہرے ذرا, اسلام میں اس کی سزا کیا ہے جو عورتوں کے اوپر جھوٹے الزام لگائے؟ تو رسول اللہ نے اپنی لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا. ثابت ہو گیا کہ جس بندے کے ساتھ اس کو زنا کا الزام لگا اس کی نونو ہی نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں, کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جا کے چیک نہیں کیا. سورہ نور کی 4 آیت ہے. تو جو لوگ عورتوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں ان کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں پھر کیا سزا ہے. ڈاکٹر اسحار احمد کیا فرماتے ہیں, اپنے انڈین دوستوں کے لیے ہندی میں بھی کھول دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں, پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ, تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے, اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو. اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس عورت نے, رسول اللہ نے جس کے اوپر الزام لگایا اس کی نونو ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے جھوٹا الزام لگایا, نہ 4 گواہ ثابت کیے ہیں. تو رسول اللہ کو کس نے 80 کوڑے کیوں نہیں لگائے گئے؟ تو یہ ان کا پورا مذہب جو ہے انفارچونیٹلی اسی طرح کی منافقت پہ الٹی سیدھی چھلانگیں ہیں. کبھی انہوں نے اپنے مذہب کو تنقیدی نظر سے دیکھا ہی نہیں. یہ اس ویڈیو کو جتنے مسلمان دیکھیں گے, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انہوں نے ان ساری, شاید کوئی ایک آدھا واقعہ سنا ہوا ہو زیادہ سے زیادہ, لیکن ان کو اکٹھا کر کے اس کے اندر جو ان ساری باتوں سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, ان کے کسی مفتی نے بتایا بھی نہیں ہوگا. تو یہ اسلام میں بربریت ہے اور ظلم ہے اسلام میں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.